اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے آج کوئی بچہ زمین پہ ایسے پین کی نوک رکھ کے اٹھا لے تو جو زمین پہ وہ نقطے کی حیثیت ہے وہ اللہ کی کائنات میں اس دنیا کی حیثیت ہے. یہ چھوٹی سی دنیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کسی سے اللہ ماننا ہے. جو مینڈک کنویں کے اندر رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کل کائنات کنواں ہی ہے, اس لیے وہ کبھی کنویں سے باہر نکلیں گے. اسے کیا پتا کہ ناسا کسے کہتے ہیں, اسے کیا پتا سپیس کسے کہتے ہیں, اسے کیا پتا مریخ اور مشتری کس بلا کا نام. تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا تو ہمیشہ دنیا نہیں ہے. یہ دنیا, اس دنیا کا یہ سورج یہ صرف اس زمین کا سورج ہے. یہ نظام شمسی کے اندر لاکھوں سورج ہے. یہ جو سورج ہم دیکھتے ہیں یہ زمین کا سورج ہے, لاکھوں سورج ہے, لاکھوں نظام ہے, لاکھوں کائنات کے, لاکھوں عالمین ہیں. معصوم فرماتے ہیں 18,000 عالمین ہیں. ہر عالم کے اندر 18,000 عالمین, ہر عالم کے اندر پھر ایک کہکشاں اعظم, اس کہکشاں اعظم میں ایک کہکشاں, اس کہکشاں کی تعداد 22 لاکھ, اس 22 لاکھ کے اندر اربوں سورج اور سورجوں کی علیحدہ علیحدہ زمینیں, علیحدہ علیحدہ سیارے. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کائنات کے اندر 18,000 عالمین, عالمین کے اندر کہکشاں اعظم, کہکشاں کے اعظم کے اندر کہکشاں, کہکشاں کے اندر نظام شمسی, نظام شمسی کے اندر ایک سورج, اس سورج کی ایک زمین, اس زمین کا ایک شہر, اس شہر کی ایک گاؤں, اس گاؤں کی ایک چھوٹی سی مسجد میں 2 رکعت کی نماز پڑھانے والا مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے. اپنی حد دیکھ, علی کی حکومت دیکھ. پہلے اپنی حد دیکھ, علی کی حکومت دیکھ. ولایت اللہ کی کائنات کے حکومت کا نام. اب اس نے خلق کر دی, اس نے اس نظام کو چلانا تو ہے. تب اس نے اس نظام کو چلانے کے لیے خدا نے کچھ اپنے اختیارات اپنی مرضی سے تقسیم کی. یہ جتنا نظام چل رہا ہے یہ خدا کا کارخانہ چل رہا ہے, یہ اپنی مرضی سے خدا چلا رہا ہے, لیکن اس کو چلانے والے بھی ہیں. میرے چھٹے شہنشاہ کا فرمان ہے کہ 70,000 اللہ رسول اللہ. یہ لوگ جس سورج کو ہم روزانہ صبح مشرق میں دیکھتے ہیں اور مغرب میں غروب ہوتا ہو, میرے چھٹے شہنشاہ فرماتے ہیں کہ 70,000 ملائکہ کے ہاتھ میں اس سورج کی زنجیریں ہیں. یہ اپنی مرضی سے طلوع نہیں ہوتا. اللہ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو وہ اسے زنجیروں سے کھینچ کے مشرق سے لے کے آتے ہیں. وہ فرشتے اللہ نے سورج کے اوپر مقرر کیے ہوئے ہیں, ان کی عبادت ہی سورج کو کھینچنا ہے. بات سمجھیے گا, بالکل 50% اس کا کام ہی ان کا کھینچنا, کیونکہ وہ جو کھینچ رہے ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں کھینچ رہے ہیں, اور اطاعت کی کوئی عبادت ہے. وہ اطاعت پروردگار میں سے کھینچ کے یہ ان کی عبادت ہے. یہ 70,000 مشرق سے لاتے ہیں, اسے مغرب لاتے, پھر مغرب سے 70,000 اور فرشتے ہیں جو اسے کھینچتے ہیں اور پھر مشرق کی طرف لے کے آتے ہیں. اب بڑی دھیمے لہجے میں بڑی اونچی بات کرنے لگوں. اگر کوئی زمین پہ بیٹھ کے سورج کو روکے, اسے سورج کو نہیں روکا, اس نے ان ملائکہ کو روکا. یہاں ممبر سے ایک روایت پڑھی جاتی ہے, روایت ٹھیک ہے لیکن روایت کا جو توضیح پیش کی جاتی ہے وہ غلط ہے. اسی شہزادی جس کا جشن ہے, اس کے حوالے سے آپ کو ممبر سے ہزاروں دفعہ ذاکرین سناتے ہیں, خطبہ سناتے ہیں کہ شہزادی کی چادر کا پلو ہٹا تھا اور سورج طلوع نہیں ہوا. یقیناً با یقیناً کائنات کا جتنا بھی نظام ہے وہ تمام نظام ان کے تحت ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اجرام فلکی میں سے ایک جرم ہے جسے سورج کہتے ہیں. تو چھوٹی شہزادی کے احترام میں سورج طلوع نہیں ہو رہا اور بڑی کے دروازے میں ستارہ آ رہا. تو پھر ستارہ سیدہ کے دروازے پہ جو آ رہا ہے, یہ احترام سیدہ میں کیوں ٹوٹ
رہا. اب اس کی جو توجیحات علماء نے لکھی ہیں اس میں سے ایک توجیہ یہ ہے کہ شہزادی کی وجہ سے جب سورج طلوع نہیں ہوا، یہ روایت ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سورج رکا تھا، سورج اپنی مرضی سے آ گیا تھا، نہیں. جو ہی چادر کا پلو ہٹا ملائکہ نے اپنے پر اپنی آنکھوں پہ رکھ لیے اور ہاتھوں سے زنجیریں نکل گئے، طلوع ہوتا ہوا مغرب میں دوبارہ گر گیا. اب یہ اللہ جو نظام چلا رہا ہے اس کے اوپر ملائکہ مقرر ہیں. خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، تقسیم میکائیل سے کرواتا ہے، مارتا وہ ہے، روح اسرائیل سے قبض کرواتا ہے. آج تک مجھے کوئی مولوی نہیں ملا جو بیٹھ کے کہہ رہا ہو نہیں نہیں اسرائیل کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ وہ روح قبض کرے، میکائیل کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا وہ رزق تقسیم کرے، جبریل کے پاس یہ اختیار کہاں سے ہے کہ وہ اللہ کا حکم نبیوں کو پہنچا. نہیں نہیں نہیں، ان کے پاس ہی سارے مانتے ہیں ہاں جبریل ہی وہی لے کے آتا ہے، ہاں میکائیل ہی رزق تقسیم کرتا ہے، ہاں اسرائیل روح قبض کرتا ہے. جب ان سے پوچھتے کہ فرشتے کو رزق تقسیم کر رہا ہے، کوئی روح قبض کر رہا ہے، ان کے اختیارات میں تم فتوے کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کے ملائکہ ہے اور اللہ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے. اچھا اللہ میکائیل کو اختیار دے دے تو مان لیتا ہے، اور وہ میکائیل علی کے دروازے میں روٹی نہ مانگے. جتنی جلدی سمجھو گے اتنی جلدی موضوع سے نکل جائے گا. ولایت ہے اللہ کی، حکومت یہ اللہ کی حکومت کے تمام ہے جو امور سر انجام دے رہے ہیں. یہ جو ایک کلی بھی اپنا منہ کھولتی ہے نا، یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کھولتی. آپ کبھی اللہ کی قدرت پہ اگر غور کریں، اگر اختیارات پروردگار پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک گندم کا دانا جو ہے وہ باہر نکلتا ہے تو اسے کون کہتا ہے کہ نکل؟ اگر آپ یہ کہیں گے نہیں وہ زمین پہ بویا تھا تو اتنے مرضی سے یہ دھوپیں پڑی تھی تو گرمی پڑنے کی وجہ سے پھٹ گیا نکل گیا، تو اس کا مطلب تمہارا عقیدہ وہی دہلیے والا ہو جائے گا جو کہے گا اللہ پیدا نہیں کرتا، یہ کائنات میں خود انسان آتا ہے خود ہی مر جاتا ہے. اسلام کا یہ ٹھیک ہے. اسلام میں پرندہ جب گھونسلے سے اڑتا ہے تو کسی کے حکم سے ایک پرندے کا بچہ جب انڈے سے باہر آتا ہے تو وہ کسی امر سے باہر آتا ہے. تو ایک زمین کے اندر سے نکلنے والی کوپل سے لے کے ساتویں آسمان پہ بیٹھے آخری فرشتے تک، ان تمام تک اللہ کے امر کو پہنچا کون رہا ہے؟ ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر جوتا بنتا ہے تو مالک صرف فیکٹری لگاتا ہے. وہ چمڑا کہاں سے آتا ہے، حساب کہاں پہ ہوتا ہے، دھلتا کہاں پہ ہے، کٹتا کہاں پہ ہے، سائز کہاں پہ بنتا ہے، کٹائی کہاں پہ ہوتی ہے، بلوائی کہاں پہ ہوتی ہے، ان تمام کے لیے کاریگر ہے. جس دن وہ کاریگر ہڑتال کر دے فیکٹری بند ہو جاتی ہے. تو یہ کارخانہ قدرت چل رہا ہے. یہ ہوائیں خدا کے دفن مدبرات امر، میں نے ان کے اوپر مدبرین کو رکھا ہوا ہے جو میرے امر کے ساتھ ان تمام چیزوں کو چلا رہا ہے. کوئی ہوائیں چلا رہا ہے، کوئی بارش برسا رہا ہے، کوئی زمین سے پھول نکال رہا ہے، کوئی دانہ نکال رہا ہے، کوئی کھیتی اگا رہا ہے، کوئی پرندوں پہ ہے، کوئی میکائیل رزق تقسیم کر رہا ہے. یہ تمام نظام چل رہا ہے. چلا کون رہا ہے؟ ملائکہ. ملائکہ کے لیے کہتے ہیں میں آسان کر دوں فرشتہ. مشکل بات تو نہیں ابھی تک کوئی، میں اردو لفظ بھی مشکل نہیں بول رہا. یہ تمام نظام کو کون چلا رہا ہے؟ فرشتے. اب اس کا مطلب ہے یہ فرشتے تمام کائنات کا نظام، صرف دنیا کا نہیں، کائنات کا نظام ہے.
یہ فرشتے چلا رہے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ جتنی گنتی ہے، یہ گنتی سے باہر ہے، یہ جتنے ہیں یہ نظام کو چلا رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ انہیں حکم دیتا ہے اور یہ نظام چلاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس پودے کو اگنا چاہیے، اللہ کہتا ہے اسے آج مرنا چاہیے، اللہ کہتا ہے اسے آج زندہ، اللہ کہتا ہے اس کا رزق کتنا ہے۔ تو یہ تمام فرشتوں تک اللہ کا حکم پہنچاتا کون ہے؟ پہلی بات ہماری طے ہوگی پنچایت کی صورت میں کہ نظام اللہ کا ہے، چلا فرشتے رہے، چلاتے ہیں اللہ کے امر سے۔ اب ہم دوسری بات پہ آ گئے کہ ان تک اللہ کا امر پہنچاتا کون؟ میکائیل کو کہتا ہے کہ آج اتنا بانٹنا ہے، کون اسرائیل کو کہتا ہے کہ آج اسے مارنا ہے، کون فرشتوں کو یہ حکم پہنچاتا ہے؟ جب ہم نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا ان کے اوپر بھی اللہ نے ایک رکھا ہوا ہے نازل الامور، جسے سید الملائکہ کہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا سردار ہے اور یہ اللہ کا حکم نیچے اپنی پوری یہ فوج جو ہے فرشتوں کی ان تک پہنچاتا ہے جو سید الملائکہ ہے، اور پوری کائنات میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اگر جبریل کی اب رفتار کو دیکھیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ جبریل یونان میں فرشتوں کو حکم دینے کے لیے آیا تو افریقہ والے فارغ بیٹھے ہوں گے کہ یونان امریکہ میں کسی نے مرنا تھا وہ بھی نہیں مر رہا، اسرائیل بیٹھا ہوا کہ ابھی جبریل جو ہے وہ ابھی یہاں سے نکلے گا اور پھر یورپ سے ہوتا ہوا پہنچے گا۔ یہ سارے مانتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ایک امر سب تک پہنچا دیتا ہے۔ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو دشمن بھی مانے ہیں، لاجک اور دلیل وہ دے رہا ہوں جس کی رد کوئی نہ پیش کر سکے۔ اچھا جبریل ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے پہ اللہ کا امر سارے ملائکہ کو پہنچا دیتا ہے، علی 40 جگہ پہ جا کے افطار بھی نہیں کر سکتا۔ پہلے ولایت سمجھو، پھر ولی سمجھو، پھر ولیہ سمجھو۔ جو پہلی کلاس میں بیٹھے نا اسے کون ایم اے کی کلاس میں بٹھائے؟ سیدھے چلے گئے تشہد میں علی ولی اللہ کی لڑائی۔ میں ساتھی باتیں کر رہا ہوں، بری لگ رہی ہوں، سب سے پہلے آخری لڑائی پہ چلے گئے۔ وہ پہلے سمجھو تو صحیح ہے کیا؟ پہلا قاعدہ تو پڑھو، پہلی کتاب تو پڑھو، یہ پڑھتے چلے جاؤ گے کھڑکیاں کھلتی چلی جائیں گی۔ قصور منبر کا ہے، سامنے تو عوام آ کے بیٹھ گئی۔ اب ہم نے ان کے ذہن کی کھڑکیاں یہ کھولنی، ہم یہ کہہ نہیں باقی ساری بند رکھو، بس اسی پہ ڈٹے رہو۔ تو اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ اس نے کہا آگ اندر لگے گی تو باہر آئے گی۔ اندر خالی ہے، کھوکھلے بدنوں کے اوپر تم نے چہرے سجائے ہوئے، بجائے باہر رکھنے کے اقبال نے کہا بہتر ہے کہ اندر رکھ لیں۔ ایسی فقیرانہ سی باتیں اب ان تمام ملائکہ کے اوپر ایک فرشتہ ہے جسے کہتے ہیں سید الملائکہ۔ اب مجھے میرا پنچایتی مجمع بول کے بتائے ویڈیو بن رہی ہے، کسی بندے سے اس کی دلیل آ کے دیکھنا کہ کسی سنی وہابی نقشبندی حنفی بریلوی کسی مسلک والے نے کبھی یہ کہا کہ فرشتوں نے چوتھے آسمان میں میٹنگ کی تھی کہ آؤ آج ہم اپنا سردار بنائیں۔ انہوں نے کہا میرے اللہ دیکھ ہم نے اپنا سردار بنانا نہ ہمیں اپنی مرضی کر لیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب میں سے بڑا کون ہے۔ شاباش شاباش شاباش، جو پہلے میں میرے ساتھ مجھے اسے میں دعوت دیتا ہوں۔ فرشتوں نے کبھی کہا ہو کہ میرے اللہ ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، ہم میں سے زیادہ کون عبادت گزار ہے؟ فرشتوں میں اتنی ضرورت نہیں ہوئی، انہوں نے کہا میرے اللہ تو بتا کسے بنائے؟ اللہ نے بنایا، انہوں نے مانا، اللہ نے بنایا، انہوں نے مانا، اللہ نے بنایا، انہوں نے مانا، سزا کھانے میں
انہوں نے مانا. تو پھر اس اصول کو مانو, بناتا اللہ ہے, انسان صرف مانتے. مکے والوں نے نبی نہیں بنایا تھا, مصر والوں نے یوسف نبی نہیں بنایا تھا. یہ بناتا اللہ ہے, امتیں صرف مانتی ہے. اس کا مطلب یہ سارا نظام ولایت سے چل رہا ہے, یہ نظام چل رہا ہے, اس کے اوپر ہے ایک سید الملائکہ. اب وہ اللہ سے حکم لیتا ہے اور ایک سیکنڈ کے توڑ میں حصے میں سب کو پہنچا دیتا ہے. اگر اس کی سپیڈ دیکھ رہے ہو, قرآن سے اس کی سپیڈ دکھاؤ, قرآن سے دکھاتا ہوں. بعض بندے بھی سوچ رہے کہ اتنی جلدی کیسے پہنچا رہا, میں قرآن سے اس کی سپیڈ دکھاتا ہوں. یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, ادھر سے گرتے ہوئے یوسف نے اسے بلایا جسے نبی بلاتے تھے. اولے عمر نے فوراً جبریل کو کہا کہ اگر یوسف کنویں کی آخری تہ میں چلا گیا, میں آج تیرے پر چھین کے تجھے سید الملائکہ کے عہدے سے نکال دوں گا. 7ویں اینٹ پہ پہنچا تھا یوسف نبی, جب آگے جبریل نے اپنے پروں پہ لے لیا. کنویں کی تفسیر قرآن کہتی 7ویں اینٹ پہ پہنچا, اور وہ 7ویں آسمان سے چلا ہے. تو اب یہ سارے ملائکہ کو اللہ کا حکم, یہ ولایت ہے, یہ نظام ہے. حکومتیں الہی چل رہی ہے نا, اللہ نے اپنی حکومت تو چلا دی ہے. وہ صرف انسانوں کا اللہ تو نہیں ہے نا. اگر وہ صرف انسانوں کا ہی اسی انہی کے مسائل میں لگا رہے گا تو چونٹی کو دانا کون دے گا؟ اگر وہ تمہاری لڑائیوں میں الجھا رہے گا تو اس کا یہ نظام ہو جائے. وہ تو خالق ہے, وہ نظام کو چلا رہا ہے ملائکہ کے ذریعے. ملائکہ کے اوپر ایک سید الملائکہ. اب بات پنچایت اس صورت میں پہنچ گئی کہ اللہ کا نظام فرشتے چلاتے ہیں, اور فرشتوں کا اللہ کا حکم سید الملائکہ. رک گئی آپ؟ اب اس سے آگے چلو. اگر یہ سید الملائکہ ان کو حکم دیتا ہے تو اس کو اللہ کا حکم کھڑکیاں کھل رہی ہیں, چیزیں روشن نظر آنی شروع ہوئی, کوئی دھندلا پر ختم ہو رہا ہے. اب آگے چلے. ہاں جی, اس کو اللہ کا حکم کہہ ڈائریکٹ اللہ سے لیتا ہے. اللہ سے لیتا, ہاں اللہ سے لیتا, اللہ سے حکم کرتا, یہ نبیوں میں وہی لے کے چلا جاتا. ٹھیک ہے, یہ ڈائریکٹ اللہ سے لیتا ہے. رسول کے معراج پہ یہ سدرہ پہ کھڑا ہو گیا. کہاں رکا تھا؟ سدرۃ المنتہا پہ. سدرۃ المنتہا پہ رک گیا. رسول خبر تھی کہ اس سے آگے یہ جاتا ہی نہیں. پتہ ہے نا نبی, انہیں خبر تھی کہ اس سے آگے نہیں جاتا, لیکن ساری شیعہ سنی کتابیں جتنی چاہو میں ممبر پہ ڈھیر لگاؤں گا. رسالت امام تھوڑا سا آگے چلے, آگے جا کے پیچھے مڑ کے دیکھا یہ کھڑا ہے, اور رسول نے پوچھا آگے کیوں نہیں آنا؟ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے, تو جانتا ہے. جو بندی بندے کو بندہ جلوس میں لے جاوے تو جیت چل رہی, اور اسے کہ آگے کیوں نہیں آنا؟ گریز کا مجمع اور بریک مجمع لفظ ظاہر نہیں ہوگا. اب رسول کہہ رہے آگے کیوں نہیں آنا؟ یا رسول اللہ آپ نے کیوں پوچھا؟ میں دلیل دینے لگا. بات رو کی صحیح تھی تاکہ دلیل آپ تک پہنچے. یا رسول اللہ آپ نے اس سے کیوں پوچھا؟ رسول نے کہا پوچھا اس لیے اگر میں نہ پوچھتا تو کیا مطلب مولوی کہتے جبریل محمد کو لے کے گیا تھا, میں نے چند قدم آگے جا کے پیچھے مڑ کے پوچھ کے بتایا تھا میں اس کے ساتھ نہیں آیا, یہ میرے ساتھ, میں اس کے ساتھ نہیں آیا, میں اس کے ساتھ نہیں آیا.
آپ لوگیں گے اس میں کیا فرق ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. اگر رسول کو جبریل لے کے آیا ہوگا تو سدرا پہ آگے جبریل رک کے کہتا آپ جائیں، میں اس کے آگے نہیں جاتا. جبریل نے نہیں کہا کہ آپ جائیں، رسول کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ جبریل نہیں لے کے جا رہا، چار رسول رہے تھے، یہ پیچھے آ رہا اور جو پیچھے آ رہا ہو نا وہ رک جاتا ہے. کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے کہا کہ نہیں میں آگے نہیں جا سکتا. اب اگلی سطر سارا امتحان ذاکر خطیب کا نہیں ہوتا، اگلی سطر آپ کے منہ سے میں نکالوں گا. رسول نے کہا آگے کیوں نہیں آ رہا؟ اگر میں آگے گیا تو شاباش، یہ ہے میرے پر جا لگی. اس کا مطلب میں نے آپ سے کیوں کہلوایا؟ اگر میں کہتا تو شاید مجھے حوالہ بھی دینا پڑ جاتا. آپ نے کہہ دیا باپ جانے حوالہ جانے. اس کا مطلب آپ نے ہزاروں دفعہ ممبر سے یہی سنا ہے کہ اس نے کہا اگر آگے گیا میرے پر جل جائیں گے، میرے پر چل جائیں گے. مجھے کسی شیعہ سنی کتاب سے نہیں ملا کہ جبریل نے یہ کہا ہو کہ اگر اس سے آگے گیا اللہ مجھے سزا دے دے گا، اللہ مجھے فرشتوں سے نکال دے گا، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میری اطاعت ختم ہو جائے گی، میری عبادت ختم ہو جائے گی. اس کا جواب آج تک ہر ایک دور میں لکھا ہے. اس کا آگے گیا تو پر جل جائیں گے، آگے گیا تو پر جل جائیں گے. یا رسول اللہ تو نے پوچھا کیوں تھا؟ فرمایا پوچھا اس لیے تھا تاکہ میں تمہیں جبریل کی مجبوری بتاؤں کہ بے شک یہ سید الملائکہ ہے لیکن اس کی بھی مجبوری ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے آگے جائے تو اس کے پر جل جاتے ہیں. اس کا مطلب فرشتہ معصوم ہو کے اللہ کے اختیار سے آگے جائے تو اللہ اسے پر چھین لیتا ہے. رسول نے پر کا لفظ جبریل سے نکلوا کے بتایا کہ میں تمہیں بتاؤں چھینتا اللہ ہے، دیتا حسین. حسین کی قسم 3 شوال تک بات نہیں کھلنی تھی. 3 شوال نہ آتی مسلمان یہی سمجھتے وہ لے لیتا ہے پر، وہ پر لے لیتا ہے. 3 شوال کو اس نے وہاں سے قدرت بلایا، اسے یہاں سے دے کے بتایا جس سے اللہ چھین لے اسے حسین دیتا. جسے اللہ چھین لے اسے حسین. جسے سپریم کورٹ سزا دے دے ہائی کورٹ کیس ہی نہیں سنتی. جسے بڑی عدالت سزا سنا دے چھوٹی فیصلہ نہیں سنتی. چھینتا اللہ ہے. اب میں ایسی بند گلی میں لے آیا ہوں یا تو بندہ مشرک ہو جائے گا یا پکا شیعہ ہو جائے گا. اس کا مطلب چھینتا اللہ ہے، دیتا حسین ہے. تو پھر ماننا پڑے گا یا تو پھر یہ مانو کہ اللہ سے بڑا حسین ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ حسین نے اسے اکبر کہا ہے. حسین نے کہا اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے. تو پھر جسے سپریم کورٹ سزا دے دے اس کے لیے رحم کی اپیل ہوتی ہے، پھر رحم کی اپیلیں ہوتی ہے. جسے اللہ سزا دے دے اس کی رحم کی اپیل حسین سے. اس کا مطلب سدرا پہ وہ کھڑا ہے. اب سدرا تک جبریل کی رسائی. اب یا تو مانو کہ اللہ ہے سدرا پہ. اگر اللہ سدرا پہ ہے تو نبی آگے کہاں گئے؟
اگر اللہ سدرہ سے آگے ہے تو جبریل تو سدرہ پہ رک گیا، پھر وہاں سے سدرہ تک اس کا پیغام لے کے کون آتا ہے؟ اگر اللہ وہاں سے یہاں تک آتا ہے تو وہ حرکت میں آ جائے. جو چیز حرکت میں آئے وہ ایک جگہ پہ حاضر ہوتی ہے، دوسری پہ غائب ہوتی ہے. دانتوں کو پسینہ آتا توحید پڑھنے میں، بندے بڑا اعتراض کرتے تھے، نہیں 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 یہ منبر پہ ولایت پڑھتے ہی نہیں، یہ اللہ تو پڑھتے ہی نہیں. تو آسو اللہ اگر وہاں سے کوئی چیز حرکت کر کے ادھر آئے تو اس کا مطلب وہ وہاں نہیں ہے، ادھر ہے. جو وہاں ہو اور یہاں وہ اللہ ہوتا ہی نہیں. اللہ میں نہ حرکت ہے، اللہ میں نہ جمود ہے، اللہ میں نہ حلول ہے. نہ وہ کسی ایک جگہ پر رکتا ہے، نہ وہ ہر جگہ میں حل ہوتا ہے، نہ وہ تغیر میں آتا ہے. تو اب وہاں سے یہاں تک پیغام کیسے پہنچا؟ اگر رسول یہاں سے لے کے آتے ہیں تو جبریل وہاں سے لے کر رسول ہی کو دیتا ہے. اچھا جبریل کیا لے کے آتا تھا؟ آیتیں وہی لے کے آتا تھا. رسول سے کہتا تھا اللہ یہ کہہ رہا ہے. تو اب اگر جبریل آ کے پہلے جبریل کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر جبریل کی عزت نبی سے زیادہ ہو جائے، کیونکہ نبی تک حکم بعد میں آتا تھا، جبریل کو پہلے پتہ چل جاتا. ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں تب پتہ چلا کہ رسول نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے. تو اب رسول کو اللہ کا حکم اگر پہلے جبریل کو پتہ چل گیا تو جیسے ہم سے رسول افضل ہے، کیونکہ اس نے اللہ نے اسے بتایا، اس نے ہمیں بتایا. تو اب یہاں پر ایک بڑا محتاط سا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم جبریل کے آگے کے لفظ استعمال ہوتے ہیں جبریل امین. امین کہتے ہیں جس کے پاس امانت. وہی جبریل کا حق نہیں تھی، جبریل کے پاس امانت. آسان کر لو، جبریل کی حیثیت تھی ڈاکیے کی. وہ خط لے جاتا ہے، کھولتا نہیں. اس تک خط بھیجا جاتا تھا، وہ آگے جا کے دیتا تھا، نبی کھولتے تھے اور اللہ کا حکم پڑھتے تھے. اب اگر رسول اللہ سے لے کے جبریل کو دیتے تھے، کیونکہ نبیوں سے افضل تو وہی ہے. اگر کہیں گے کہ آدم ہے تو پھر آدم نبی سے افضل ہو جائے گا، کہ آدم نے جبریل کو بتایا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اور جبریل نے آ کے رسول کو بتایا تو پھر آدم تو سید الانبیاء ہو گئے. بند گلی میں گیا. اب ماننا پڑے گا کہ یہاں اللہ یہاں آ نہیں سکتا، رسول تک پیغام پہنچانا ہے. اب اللہ اور جبریل کے درمیان کسی کو وسیلہ ماننا ہی چارہ ہی کوئی نہیں ہے. سارے دروازے میں نے بند کروا دیے ہیں. اللہ ہل نہیں سکتا، رسول وہاں سے لے نہیں سکتا، اور جبریل سید الملائکہ ہے، اس سے آگے کوئی فرشتہ ہو نہیں سکتا. تو اب تجھے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ اور جبریل کے درمیان استاد جبریل کون ہے؟ کون ہے جو استاد جبریل؟ اب یہ پوری چین ہے جس سے اللہ کا نظام چلتا ہے. اللہ پھر اس کا ولی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنا جو حکومت کا اختیار جس کو دیتا ہے اسے ولی کہتے ہیں. اتنا ٹائم لگا مجھے صرف ایک اختیار سمجھانے. اس میں آیتوں کو زینت بنا سکتا تھا، حدیث پڑھ سکتا تھا، بات اتنی مشکل ہو جاتی کہ نتیجہ آپ تک نہ پہنچتا. دلیل کے ساتھ سمجھا دیا. ولایت حکومت ہے، جو اللہ جس کو اس کا حاکم بنائے اسے ولی کہتے ہیں. ولی نبی سے بڑا ہوتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ولی بھی ہو اور نبی بھی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر نبی ولی ہو. ولایت کے اندر راز ہوتا ہے. نبوت، نبی نکلا ہے نبا سے. نبا کہتے ہیں خبر کو.
جو وہاں کی خبر یہاں دے اسے نبی کہتے ہیں. رسول نکلا ہے ارسال سے، جو وہاں کا بھیجا ہوا پیغام جو ارسال ہوا ہو یہاں پہنچائے اسے رسول کہتے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں پیغام سے نکلا، جو اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچائے اسے پیغمبر. یہ ہے نبی، رسول اور پیغمبر. لیکن ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ راز دے اور وہ اسے راز ہی رکھے اور اسے کھولے نہ. اب ولی کتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، میں ایک آسان قرآن سے مثال دینے لگا. حضرت موسیٰ نبی تھے، کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے. اس دور میں ایک ولی تھا جسے خضر کہتے تھے. حضرت خضر نبی بھی تھے، ولی بھی. موسیٰ صرف نبی تھے. جناب موسیٰ خضر کے پاس ہے، میں بار بار نام نہیں لوں گا، نبی ولی کے پاس ہے. آگے جا کر میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. اب میرے قرآن سے، یہ قرآن ہے. خضر نے انکار کر کے کہا تو صبر نہیں کرے گا. نبی نے وعدہ کیا صبر کرو. خضر نے کہا چل. پھر قرآن نے کہانی لفظ بلفظ لکھی. اتنی کسی نبی کی تفصیل سے بات اللہ نے نہیں کی جتنی موسیٰ کی. پورا دن اللہ نے بتایا. اللہ نے چل رہا تھا، پھر رستے میں وہ لمبا واقعہ ہو جائے گا کہ کشتی میں سوراخ ہوا اور ایک قتل کیا اور دیوار تعمیر کی. جب کشتی میں سوراخ کیا تو موسیٰ پیٹ پڑا. کیوں کشتی کو سوراخ کیا؟ اس نے ہمیں دی تھی اور تو نے اس کو سوراخ کر دیا. خضر نے کہا میں تجھے کہا نہیں تھا، تو سمجھ نہیں کرتا. ادھر چل واپس. نہیں اب نہیں بول. قتل کیا بچے کو، نہ قتل کر دیا تو ایک معصوم بچہ. پر واپس چل. یہ قرآن ہے. دیوار تعمیر. کیوں دیوار تعمیر ہوئی ہے؟ صبر کر. آخر موسیٰ چپ نہ ہوئے، خضر بول پڑے سن رہا تو چل واپس. اس سے آگے تیرا میرا سفر ہی نہیں ہے. اتنا سا چلا اور اتنے رستے میں 3 سوال کر دیے. تجھے بتاؤں سوراخ کیوں کیا تھا، تجھے بتاؤں بچے کو قتل کیوں کیا تھا، تجھے بتاؤں دیوار تعمیر کیوں کی تھی. راز کھول دیے. موسیٰ شرمندہ ہوا. اچھا یہ راز تھے، اب چلو. فرمایا اب نہیں. اب میں نے راز کھول دیا. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ خضر کے سامنے گھٹنے ٹیکے. اس کا مطلب ولی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے نبی گھٹنے ٹیکے. جس کے سامنے نبی بیٹھ جائے اسے ولی کہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا میں نے اتنی محنت کیا بچہ مجھے اکیلا نہ چھوڑے. یہی خضر جس نے موسیٰ کو پڑھایا تھا. مدینے کی مسجد تھی، نبی آخری سینے میں بیٹھے ہوئے تھے. سامنے صحابہ کا رشتہ. اچانک مسجد نبوی میں اتنی بہترین خوشبو آئی کہ صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا ایک خوبصورت بچی نوجوان جس نے عرب کا لباس پہنا ہوا ہے، سفر کو چیرتا ہوا نبی کے ممبر کے قریب آیا. نبی نے ممبر پہ آ کے اپنا کان اس کے قریب کیا. نبی نے کان پہ اس کی بات سننے کے بعد باہر اشارہ کیا. صحابہ نے دیکھا یہ بندہ کون ہے، مکے کا مدینے کا یا مرکز بھی چلے گا. اتنا خوبصورت نوجوان کہاں سے آیا ہے، اس نے کس لہجے میں بات کی، کس زبان میں بات کی ہے. صحابہ اس کو دیکھ رہے تھے. یہ چلتا چلتا وہ باہر گیا. صحابہ کی نظریں مسجد کے دروازے میں گئی. مسجد کے دروازے میں میرے مولا حسن بچوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے جا کے حسن کے سامنے گھٹنے ٹیکے. حسن نے ممبر میں بیٹھ کے بولنا شروع کر دیا. صحابہ رسول سے مجھے یا رسول اللہ کون تھا؟ فرمایا خضر نبی آیا تھا مجھ سے کچھ سوال کرنے کے لیے. میں نے حسن کے پاس بھیج دیا. جو موسیٰ کو پڑھائے اسے خضر کہتے ہیں، جو خضر کو پڑھائے اسے حسن کہتے ہیں. حسن جس سے مشورہ کرے اسے زینب کہتے ہیں. جو اللہ کے راز موسیٰ کو دے اسے خضر کہتے ہیں. جو اللہ کے راز خضر کو سنائے اسے حسن کہتے ہیں.
کے راز حسن کو بتائے اسے زینب کہتے ہیں. یہ علی کے گھر میں اماموں کی بہن بھی بیٹھی ہوئی، یہ اماموں کے گھر میں ولیہ بیٹھی ہوئی ہے. بتاؤ اس کے پاس اختیار کیا تھا؟ اس کے پاس یہ اختیار تھا. آج تک انہیں منبر سے بتایا جاتا ہے یہ مولا علی کی طرح بولتی تھی. بات سمجھنا اچھا تھا، اس کی آواز ملتی ہوگی. کہیں بھی مجھے روایت سے نہیں ملا کہ جناب سیدہ کی اور مولا امیر المومنین کا صوت کا رشتہ تھا، یعنی کہ آواز ملتی تھی. نہیں، لہجہ. یہاں بیٹھے ہوئے تو ہر تیسرے بندے کی آواز کسی چوتھے سے مل جائے. آواز ملنا فن نہیں. ہر بیٹے کی آواز باپ سے ملتی ہے، بیٹیوں کی آواز ماں سے ملتی ہے. اس بی بی کی آواز نہیں ملتی تھی، اس کا لہجہ ملتا تھا. پورا مجمع اٹھ کے عرش میں چلا گیا، چمنے کا قد بڑا ہے. اس کا لہجہ ملنا کس بات کی دلیل ہے؟ جس لہجے سے علی کون کہتا تھا اسی سے زینب کون کہتا. جس لہجے میں علی سلونی کہتے تھے اس لہجے میں سیدہ سلونی کہتے تھے. ابراہیم اسماعیل دور ایک حجت دو، یعقوب یوسف دور ایک حجت دو. لیکن قوانین حجت میں یہ قانون ہے اگر ایک وقت میں دو حجتیں اکٹھی ہو جائیں. اب میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں رہا، میں تفہیم بہت لمبی کر چکا تھا. اب تفصیل کا وقت ہی میں بات سمیٹ رہا ہوں. ایک وقت میں دو حجتیں اکٹھی ہو جائیں، ایک بولے گی دوسری چپ رہے گی. ابراہیم بات کرے گا، اسماعیل چپ رہے گا، یعقوب گفتگو کرے گا، یوسف خاموش رہے گا، محمد بات کریں گے، علی خاموش رہیں گے، علی خطبہ دیں گے، حسن خاموش رہیں گے، حسن بات کریں گے، حسین خاموش رہیں گے. ایک وقت میں دو حجتیں اکٹھی ہو جائیں، ایک کلام کرتی ہے دوسری خاموش ہوتی ہے، ایک کلام کرتی دوسری خاموش ہوتی ہے. سیدہ کی جگیر میں بی بی کی عزت پڑھنے لگا. اتنے بڑے اختیار کی مالک ہے علی کی بیٹی. شام کے بازار میں زینب بول رہی تھی اور دو حجتیں خاموش. جس کے ہوتے ہوئے نہ سجاد بولے، جس کے ہوتے ہوئے نہ باقر العلم بولے. بس بڑی جلدی میں آخری بات کہنے لگا ہوں. جن بھیڑیوں میں کربلا میں فدائل پڑھا حسین کا سر نہیں چھوڑا، ان سے سجاد کو نہیں قتل ہوا جبکہ وہ اہمیت سجاد سے واقف. انہیں خبر تھی اگلا امام یہ، جب موجودہ امام قتل کر دیا تھا تو آئندہ والا امام بھی قتل کر سکتے تھے، کرنا چاہتے تھے، کر نہیں پا رہے. کیونکہ جب تک حسین زندہ تھے نسل کی ذمہ داری حسین پہ تھی. جو ہی حسین نے آخری سجدہ کیا یہ نیزے لے کے خیموں میں آئے سجاد کو قتل کرنے کے لیے. سامنے کھڑی تھی علی کی بیٹی جس نے شام کے بازار تک سجاد کو قتل نہیں ہونے دیا. اس شجاع کو عالیہ کہتے ہیں. اتنی گوشے کھل رہے یقین کریں کہ دل چاہتا ہے رات گزر جائے علی کی بیٹی پڑھتا. اتنے دروازے کھل رہے ہیں معرفت کے سامنے. بس آخری لفظ کہہ رہا ہوں، یقین نہیں آخری لفظ انشاءاللہ تعالیٰ اگر بر وقت تشریف لائے تو 8 بجے. میں نے تو کہیں جانا ہی نہیں ہے نا جی، تو 7 بجے بھی جائیں گے تو یہ بیٹھا ہوں. 8 بجے اگر آپ تشریف لیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ورکنگ ڈیز ہے، آپ نے صبح اپنی جاب، نوکری، ملازمت، کاروبار جہاں بھی آپ نے جانا ہے آپ کے لیے مشکل پیدا نہ ہو. رات مالکوں کا ذکر سنیں اور دل کو مالکوں سے رزق لیں. تو کسی قسم کی کوئی لفظ نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو. بس 3 ہستیوں میں رشتہ ہے، اللہ، خدیجہ، زینب. معرفت کا جملہ آخری ہوگا. ہر چیز ایک متضاد رکھتی ہے. ہر اکبر
کا ایک اصغر ہوتا ہے. آپ کسی کے ہاں مہمان جائیں اور کوئی آپ کو اپنے بچے کا تعارف کرواتا ہوا کہے کہ یار یہ میرا بڑا بیٹا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر میں کوئی چھوٹا بیٹا نہیں ہے. اس گھر میں کوئی چھوٹا ہو تو کوئی بڑا بیٹا. جس گھر میں کوئی کبرا ہے تو اس کا مطلب اس گھر میں سغرا بھی ہے، کہ کبرا اس بات کی شرط ہے کہ یہاں سغرا ہو، سغرا اس بات کی شرط ہے کہ یہاں کبرا ہو. تین ہستیوں میں آگے متضاد کوئی نہیں. اللہ وہ اکبر ہے جس کا اصغر کوئی نہیں. میں معرفت والا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ وہ اکبر ہے، کوئی اللہ اصغر نہیں. وہ اکبر ہے اور بس وہی اکبر. یہ پہلا اکبر ہے جس کا اصغر کوئی نہیں. خدیجہ پہلی کبرا ہے جس کی خدیجہ صغرا کوئی نہیں، اور زینب وہ کبرا ہے جس کی زینب صغرا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ثانیہ زہرا تو ہے، زینب صغرا نہیں ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میری دعا ہے، میرا مالک اس شہزادی کی عزت کا صدقہ، بی بی کی آمد کا صدقہ، سیدہ کی مسکراہٹ کا صدقہ، علی کے گھر میں کھلنے والی اس پہلی کلی کا صدقہ، حسن و حسین کے گھر میں آنے والی اس ولیہ کا صدقہ، اس بی بی کے ان رازوں کا واسطہ جو اللہ اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا، جو اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میرے اللہ تجھے ان رازوں کا واسطہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے بلند ہیں، جو مولا علی کو ان کی شہزادی کی مبارکباد دینے آئے ہیں. بڑے گھروں کا اصول ہے کہ مانگنے والا جب مبارک دینے آئے تو اسے واپس خالی نہیں بھیجتا. کائنات کا سب سے بڑا سخی، کائنات کا سب سے بڑا کریم، یہ مانگنے والے ہاتھ پھیلا کے تیری بیٹی کے گھر آئے ہیں. تجھے اپنی بیٹی کی عزت کا واسطہ ہے، جو ہمارے حق میں بہتر بنتا ہے ہمیں عطا فرما. تو بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے. میرے مالک جس رزق کو تو چاہتا ہے ہمیں عطا فرما. جو اولاد تیری غلامی میں رہے وہ اولاد عطا کر. میرے مالک جس روزگار سے ہمیں علی ولی اللہ یاد رہے وہ رزق عطا فرما. میرے مالک جس بیماری کی شفا میں تیری عطا شامل ہے وہ شفا عطا فرما. میرے مالک اس بارگاہ کو تا ظہور امام زمان قائم و دائم فرما. ان کے خدمت گزاروں کو، ان کے عہدے داران کو، ان کی خدمت کرنے والوں کو جو نام میں نہیں لے سکتا لیکن تو جانتا ہے، جو خدمت کر رہا ہے اسے اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرما. تجھے عزت سیدہ کا واسطہ میرے مالک ہمیں آخری سانس تک سیدہ کے طرفداروں میں رکھنا، علی کے پیروکاروں میں رکھنا، مولا حسین کے طرفداروں میں رکھنا، بارہویں کے سپاہیوں میں رکھنا. زندہ رہے مالک کا ظہور ہو تو مالک کے لشکر میں شامل فرما. مر جائیں تو قبر میں اٹھ کے لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. اور اس بارگاہ کے خدمت گزار جو مرحومین چلے گئے ہیں آج ان کو ضرور یاد کریں، بالخصوص ہمارے اشیر بھائی کے والد اور جتنے مرحومین ہیں جو اس بارگاہ کی خدمت کرتے تھے، آج جسمانی طور پہ موجود نہیں، روحانی طور پہ موجود ہیں. میرے مالک ان کے درجات میں مزید اضافہ فرما، انہیں قبر میں شفاعت حسین نصیب فرما. میرے مالک سید امیر حسین شاہ صاحب علین ہیں جو واسطہ ہے باب الحوائج کی عزت کا، مالک کی شفاعت. جو دعاؤں کے لیے جو مجھ تک نام نہیں پہنچا سکتے اب اپنے ذہنوں میں ناموں کو رکھیں. میں بارگاہ سیدہ میں درخواست گزار